بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو اور توبہ کر لو۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دور گئے اور پھر واپس لوٹ آئے۔ دوبارہ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پاک کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بھی وہی جواب دیا کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو اور توبہ کر لو۔ وہ تھوڑی دور جا کر پھر واپس لوٹ آئے اور پھر بھی یہی عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار بھی انہیں وہی جواب دیا۔ اس کے بعد جب وہ چوتھی مرتبہ آئے اور وہی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ تو انہوں نے کہا، زنا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا ان کا دماغی توازن ٹھیک ہے؟ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ہاں، ان کا دماغی توازن بالکل ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ انہوں نے کہیں شراب تو نہیں پی رکھی؟ چنانچہ ایک آدمی ان کے پاس گیا اور ان کے منہ کو سونگھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ ان کے منہ سے شراب کی بو محسوس نہیں ہوتی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے واقعتاً زنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رجم کی سزا نافذ کرنے کا حکم صادر فرما دیا اور اس کے مطابق ان پر یہ سزا نافذ کر دی گئی۔ پھر لوگوں میں دو گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا ماعز ہلاک ہو گئے اور ان کے گناہوں نے انہیں گھیر لیا، اور دوسرے نے کہا ماعز کی توبہ سے اچھی توبہ کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گزارش کی کہ مجھے پتھر مار مار کر قتل کر دیں۔ بعد ازاں 2-3 روز گزر گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مجلس میں تشریف لائے، انہیں سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا، تم ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دعا کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ ماعز بن مالک کو معاف کرے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے لوگوں کے ایک گروہ میں تقسیم کیا جائے تو ان سب کو کافی ہو جائے۔